الشیطان لکما عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، لیکن سوائے چند نوجوانوں کے بنی اسرائیل نے کبھی کھل کر ان کا ساتھ نہ دیا اور اپنے ذاتی اغراض و مقاصد اور مصلحت کو اہمیت دی۔ ان پر فرعون کی دہشت اس حد تک حاوی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے نوجوانوں کو بھی ورگلانے کی کوشش کرتے رہے۔ فرعون سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو کے ذریعے اس کی غلام قوم یعنی بنی اسرائیل کو اس کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا چیلنج کیا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے۔ پس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، ایسی جگہ میں جو مساوی ہو۔ کہا، بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے۔ سو تم اپنی تدبیر پختہ کرو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور یقیناً آج وہ کامیاب ہوگا جس نے غلبہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تو پھینکے یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں۔ کہا، بلکہ تم پھینکو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا، خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب ہے، اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ جب جادوگروں نے اپنے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا معجزہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ سچے معجزات کو اپنے سامنے دیکھ کر تمام جادوگر اسی وقت ایمان لے آئے، اور ایسا ایمان لائے کہ فرعون کی طرف سے ان کے قتل کے باوجود اپنے رب پر ایمان لانے سے پیچھے نہ ہٹے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ تو جادوگر گرا دیے گئے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے، انہوں نے کہا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ کہا، تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، پس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا، اور یقیناً تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں رونما ہونے والے اللہ تعالیٰ کے معجزات کی وجہ سے فرعون کے جادوگروں کی شکست، اور پھر اس کے نتیجے میں جادوگروں کے ایمان لانے سے فرعون کو اپنی حکومت اور بنی اسرائیل پر اپنے رعب کا خاتمہ دکھائی دینے لگا۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی دشمنی اور ظلم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے نکالیں۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، پس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا، نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا۔ پس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا۔ اور مزید سورہ شعراء میں ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار، پس وہ پھٹ گیا تو ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور وہی ہم دوسرے کو قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ کو اور جو کچھ اس کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بڑی کوشش کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے چھوٹے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے کوہ طور پر چلے گئے۔
جہاں وہ 40 دن رہے۔ ان 40 دنوں میں بنی اسرائیل کے جادوگر سامری نے بنی اسرائیل کے لیے سونے سے گائے کا ایک بچڑا بنایا۔ یہ بچڑا اس طریقے سے بنایا گیا کہ جب ہوا اس سے ٹکراتی تو اس میں سے گائے کی آواز نکلتی۔ آواز نکالتی گائے کو دیکھ کر بنی اسرائیل پر اس کا ایک رعب طاری ہو گیا اور وہ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ قرآن حکیم میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں ہے، اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اس بچڑے کا ذکر صرف قرآن پاک میں ہی نہیں بلکہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ بائبل کے باب قضا میں ہے، بنی اسرائیل نے خدا کی نگاہ میں بدی کی، وہ خداوند اپنے خدا کو بھول گئے اور بال دیوتا اور یسیرتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اسی طرح باب سلاطین میں ہے، اس نے نہ صرف نبات کے بیٹے یربعام کے جسے گناہ کرنا معمولی بات سمجھا، بلکہ اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اتبول کی بیٹی ایزبل سے شادی بھی کر لی اور بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا، اور ان کے بال کے مندر میں جسے اس نے سامریا میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح تعمیر کیا۔ اخیب نے ایک یسیرت بھی بنائی اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے لیے ایسے گھناؤنے کام کیے جو اسرائیل کے تمام بادشاہوں کے اعمال سے جو اس سے پہلے ہوئے تھے زیادہ برے تھے۔ بال عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مالک ہیں۔ یونانیوں نے اپنے لیے بیل کی شکل کا ایک بت بنا رکھا تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یونان سے ہی یہ بیل کی پرستش کا طریقہ مصر منتقل ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ ہوئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ جن لوگوں نے بت پرستی نہیں کی وہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں جنہوں نے بت پرستی کی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔